السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حدیقہ آن لائن قرآن اکیڈمی سے۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گی۔ آج ہم سیکھیں گے سورۃ اللہب تجوید کے ساتھ۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا، تبت با مشدد ہے، ذرا سختی سے جمع کر پڑھیں گے۔ یدا، یدا پہ مد متصل ہے، یعنی 4 الفی مد ہے، اس کو 4 الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے، یعنی کھینچ کر پڑھیں گے۔ یدا ابی، ابی پہ یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے با کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ، یا مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، یعنی لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ تبت یدا ابی لہب وتب، بیوں پہ وہ مشدد، یعنی 2 زیر تنوین کے بعد وہ مشدد آ رہی ہے تو ادغام ہو رہا ہے، یعنی یہ با کو وہ کے ساتھ مدغم کر کے ملا کر پڑھیں گے اور سختی سے پڑھیں گے۔ لہب وتب، اور با بھی مشدد ہے، با کو بھی سختی سے پڑھیں گے۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی، ما پہ مد منفصل ہے، کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو مد منفصل، اس کو بھی یہ 4 الفی مد ہے، اس کو بھی 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، یعنی لمبا کریں گے، کیونکہ مد کا معنی ہوتا ہے لفظ کو لمبا کر کے کھینچ کے پڑھنا۔ ما اغنی، نا کے اوپر کھڑی زبر ہے، جب کھڑی زبر اور یا اکٹھے آ جائیں تو پھر یا کو نہیں پڑھتے بلکہ کھڑی زبر کو پڑھتے ہیں، اور کھڑی زبر بھی حروف مدہ کا قائم مقام ہے، جتنا حروف مدہ کو کھینچتے ہیں اتنا ہی کھڑی زبر کو کھینچیں گے۔ ما اغنی عنہ، عن پہ اظہار ہو رہا ہے، نون ساکن کے بعد ہا حروف حلقی میں سے ہے تو اظہار اخفا نہیں کریں گے، لفظ کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ عنہ، عین حلق سے نکالنی ہے، عنہ مالہ، ما پہ الف مدہ، یعنی کھینچ کر پڑھیں گے الف مدہ کو۔ مالہ، ہو پہ وہ الٹا پیش ہے، الٹا پیش بھی حروف مدہ کا قائم مقام ہے، کھینچ کر پڑھیں گے۔ مالہ وما کسب، وما پہ الف مدہ، الف مدہ کو کھینچ کر پڑھنا ہے۔ کسب، با پر قلقلہ ہو رہا ہے، وقف کی صورت میں کسب پڑھیں گے، اور یعنی با پر قلقلہ کریں گے، جزم کر دیں گے، جزم لگا کر پڑھیں گے۔ وما کسب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ سیصلی، سین اور صاد میں فرق، پہلے سین کو سیٹی کے آواز میں، صاد موٹے حروف میں سے ہے اور صاد کو پر کر کے پڑھیں گے۔ سیصلی، لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، کھڑی زبر کو کھینچ کر پڑھنا ہے حروف مدہ جتنا۔ سیصلی نارا، نا پہ الف مدہ ہے، اس کو بھی کھینچ کر پڑھیں گے۔ نارن، رن پہ غنہ ہو رہا ہے، رن پہ غنہ ہو رہا ہے، 2 زبر تنوین کے بعد، ذال حروف اخفا میں سے ہے تو غنہ، ناک میں آواز لے جائیں گے، غنہ کریں گے۔ نارا ذات لہب، ذا پہ الف مدہ اور ذال نرم حروف میں سے ہے، نرم کر کے پڑھیں گے، اور ذا الف مدہ، الف مدہ کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ ذات لہب، ہا موٹے حروف میں سے ہے، با پر قلقلہ۔ سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ، وہ موٹے حروف میں سے ہے، اتہ الٹے پیش کو وقف کی صورت میں جزم میں بدل دیں گے۔ وامرأتہ، اگر اگلے لفظ کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے تو پھر پڑھیں گے الٹے پیش کو۔ وامرأتہ حمالہ، حروف حلقی میں سے، ما میم مشدد، حم مشدد ہے، میم کو سختی سے پڑھیں گے۔ ما پہ الف مدہ ہے اور الف مدہ کو
کھینچ کر پڑھنا ہے. حمالۃ الحطب، ہا حروف ہلکی میں سے اور موٹے حروف میں سے با پر وقف کی صورت میں قلقلہ. حمالۃ الحطب، حطب. فی جیدہا، فی پہ یا مدہ، یا ساکن سے پہلے فا کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے. جیدہا، جی یا ساکن سے پہلے جیم کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ، اس کو بھی جی کو بھی کھینچ کر پڑھنا ہے. فی جیدہا، ہا پہ الف مدہ، الف خالی سے پہلے ہا کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے. فی جیدہا حبل، حب پہ قلقلہ، با ساکن ہے، قلقلہ یعنی قلقلہ کا معنی لفظ کو ہلا کر پڑھنا، جنبش دینا. جیسے حبل، دو پیش تنوین کے بعد میم مشدد ہے تو ادغام ہوگا، سختی سے جمع کر پڑھیں گے، ملا کر پڑھیں گے. حبل من مسد، میم نون ساکن، پہلے میم مشدد ہو پھر درمیان میں نون ساکن، اگر پھر میم مشدد آ جائے تو درمیان والی نون ساکن کو نہیں پڑھیں گے بلکہ میم کو میم کے ساتھ ملا کر ادغام کریں گے. حبل من مسد، ہم نے پڑھا مفرد، اب ہم پڑھیں گے پوری سورت کو متصل یعنی ملا کر. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب فی جیدہا حبل من مسد. صدق اللہ العظیم.